وَأَقْزَاهُمْ عَلِي، قاضی القضا چیف جسٹس تھے حضرت علی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں کہتے تھے علی آپ بتاؤ کیسے کریں، روح کی غذائیں لے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بہت بڑے قاضی تھے۔ ہم ہر اپنے خطبے میں وَأَقْزَاهُمْ عَلِي، وَأَقْزَا علی کی قضا سے مراد قاضی القضا چیف جسٹس تھے حضرت علی، اور مسائل کا حل یوں چٹکیوں میں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں کہتے تھے علی آپ بتاؤ کیسے کریں۔ ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھ سے خفیہ شادی کی ہوئی تھی، نکاح کیا ہوا تھا، ایک بچہ بھی ہے فوت ہو گیا ہے، اس میں سے مجھے میراث دی جائے۔ پہلی اولاد ماننے کو تیار نہیں تھی کہ میرے والد کی کوئی شادی نہیں تھی، شادی ہے تو میراث دینی پڑتی ہے۔ اب وہ اولاد ادھر کی بیوی بھی آئی بیوہ اولاد، ادھر کی بیوی بیوہ اور ایک بیٹا اولاد آئی۔ کیسے پتا چلے؟ یونین کونسل تھی نہیں، لکھ پڑھ تو تھی نہیں، کاغذات کے کاغذات تو نہیں تھے، نکاح ایجاب و قبول ہوتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ان کے درجوں کو اور بلند کر دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کمال کے انسان تھے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ان کی اولاد کو سامنے بٹھایا، ان کے نقش نین، پھر ان کو کہا کھیلو، وہ کھیلنے لگے، چپ کر کے دیکھنے لگے۔ ان کی عادات، ان کی مزاج، کیونکہ باپ کی بہت سی چیزیں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، کرنے کرتے کہنے لگے ابن خطاب کے بیٹے، باپ تو اسی ہے، اس کا باپ ہے یہ، ایک چیز باقی رہ گئی ہے، یعنی واقعی باپ ہے اور اس کی شادی ہے، ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ بچوں کو کہا کہ بھائی دوڑ دکھاؤ، بچوں نے دوڑ دکھائی، وہ بچہ پیچھے رہ گیا جو دوسری بیوی میں سے تھا، کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اس کو اس کا ترکہ ملے گا۔ کیسے؟ کہا بڑھاپے کی اولاد تھی، بچہ کمزور ہے پیچھے رہ گیا، بڑھاپے کی اولاد تھی، بچے میں وہ طاقتیں منتقل نہیں ہوئی جو جوانی کی طاقتیں ہیں، وہ بڑھاپے کی اولاد تھی، بچہ کمزور ہے، بچہ پیچھے رہ گیا۔ وَأَقْزَاهُمْ عَلِي، علی کی قضا، علی کے فیصلے، آپ کے ہر جمعے کے خطبے میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ محدثین نے ایک بات لکھی ہے، کہا جس طرح بڑھاپے میں قوا اعضاء جسم کمزور ہوتا ہے تو بڑھاپے کی اولاد کمزور ہو، اسی طرح اگر روحانیت کمزور ہوئی، روح کی غذا قوا اعضاء کمزور ہوئے تو اولادیں بھی آگے کمزور ہوں گے۔